السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 21 ہے اور پارہ نمبر 21 کا رکوع نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلاوت کرو اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کرو، اور فرمایا کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے رکتی ہے۔ تو یہاں رک کے ہمیں اپنی نمازوں کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم گناہ کے اور بے حیائی کے اور برائی کے کام بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازیں اس درجہ قبول نہیں ہو رہی، تو ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ پھر اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، فرمایا کہ اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے۔ فرمایا ظالموں کے ساتھ ظلم کی مناسبت سے رویہ رکھا جا سکتا ہے، اور اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار تو صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں، سچے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اس پر معجزات کیوں نہ اتارے گئے، تو آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، معجزات تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف خبردار کر دینے والا اور ڈرانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی کتاب کو بہترین طریقے سے سیکھنا اور سکھانا ہے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا جو لوگ باطل کی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے وہی نقصان میں ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا۔ اور فرمایا کہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا، پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو اپنی کرتوتوں کا مزہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے لیے فرمایا کہ اے ایمان والو میری زمین بہت وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو، اور فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا صبر اور توکل ایمان اور عمل صالح کے عوض جنت میں رکھا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور فرمایا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں، تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا ان سے پوچھیں چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، وہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں واضح فرما دیا کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور فرمایا اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو یہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے تو پھر یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر کفران نعمت کریں۔ فرمایا کیا ہم نے انہیں پرامن حرم نہیں بنایا حالانکہ گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے تھے؟ فرمایا کیا یہ باطل کی مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے، اور فرمایا ظالموں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے ہم انہیں
انہیں ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے دین کو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، اور رکوع نمبر 4 کا آغاز سورہ روم سے ہے۔ سورہ روم مکی سورہ ہے، اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہوں گے، مگر چند سال بعد غالب آئیں گے۔ رومی عیسائی اہل کتاب تھے جن کا مقابلہ اہل فارس یعنی آتش پرست مشرکوں سے تھا۔ جب مشرکوں کو فتح ہوئی تو مکہ کے مشرک بھی بہت خوش ہوئے کہ اب ہم بھی مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، مگر جس دن بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اس دن رومیوں کو بھی مشرکوں پر فتح ہوئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ فرمایا اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے فتح عطا فرماتا ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ فرمایا کیا انہوں نے اس پر غور و فکر نہیں کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو برحق اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر یہ لوگ رب کی ملاقات کے منکر کیوں ہیں؟ فرمایا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا حال نہیں دیکھا کہ جو ان سے پہلے گزر چکے وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا، انہوں نے زمین کو ان کے مقابلے میں زیادہ آباد کیا تھا، ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لائے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ فرمایا جن لوگوں نے برائیاں کی ان کا انجام بہت برا ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، آیات کا مذاق بنایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اللہ زبردست ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا ہے اور آخرت سے کسی لمحے غافل نہیں رہنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے قیامت کی گھڑی۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی اور پھر وہ دوبارہ بھی اس کو دہرائے گا اور پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح تم بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑی کے بارے میں فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو مجرم اس دن حق تک رہ جائیں گے اور وہ سخت مایوس ہوں گے، ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، اور فرمایا کہ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والے ایک باغ میں شاداں اور فرحاں رکھے جائیں گے، اور فرمایا جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین جو کچھ ہے سب اللہ کی میراث ہے اور حمد بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے اور صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اسے زمین میں پھیلا دیا، اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور فرمایا تمہارے اور بیویوں کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی، یعنی محبت اور شفقت پیدا کر دی۔ پھر فرمایا آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور فرمایا زبانوں کے اختلاف میں اور رنگوں کے اختلاف میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا رات اور دن کے ہونے میں نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ پھر فرمایا آسمان میں بارش، بجلی کی چمک میں خوف اور طمع، اور زمین کو موت کے بعد زندہ کرنے میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔
فرمایا کہ زمین اور آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ زمین سے پکارے گا سب اچانک نکل آئیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ زمین اور آسمان اللہ کے حکم سے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب اس کے غلام اور اس کے اطاعت گزار ہیں، اور اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے اس کو دہرانا آسان تر ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کی صفت برتر ہے، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کے لیے غور سے سننا ہے، علمی رویہ اختیار کرنا ہے اور عقل سے کام لینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے رد شرک اور توحید کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کرتے ہوئے رکوع کے ابتدا میں فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی ایسا غلام ہے جس کو تم نے مال میں برابر کا شریک کیا ہو اور اس سے برابر والوں کی طرح تم ڈرتے ہو؟ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا کیا انسان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو پیدا کرتا ہو، رزق دیتا ہو، موت دیتا ہو اور دوبارہ زندگی دیتا ہو؟ فرمایا یہ انسانوں کا نامعقول رویہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں۔ فرمایا جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ناشکری کرتے ہیں اور اکڑتے ہیں اور اپنا دین الگ بنا لیتے ہیں اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ مشرکین بغیر دلیل کے شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں، اور فرمایا کہ اچھا انہیں مزے کر لینے دو، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ یکسو ہو کر اپنا رخ سچے دین کی طرف موڑ دیں اور قائم ہو جائیں اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز قائم کریں اور مشرکین میں سے نہ ہوں۔ اور فرمایا مسافروں کو ان کا حق دیں، اور مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دیں، رشتہ داروں کو ان کا حق دیں اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے نیکی کے کام کریں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عقل سے کام لیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ پاک اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف جمانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے زمین پر فساد لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ خشکی اور تری میں فساد لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے برپا ہو گیا ہے، اور زمین میں چل پھر کر دیکھو لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ پھر فرمایا کہ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ اس سچے دین کی سمت جما دو اور رسولوں کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں۔ فرمایا اس دن لوگ چھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے کرے گا۔ فرمایا اللہ کی نشانیاں ہیں کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، رحمت کے لیے، کشتیاں چلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، پھر جنہوں نے جرم کیا اللہ نے ان سے انتقام لیا اور مومنوں کی مدد کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، بادلوں کو وہ آسمان میں پھیلاتا ہے اور انہیں جیسے چاہے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور پھر ان سے بارش برساتا ہے۔ فرمایا جو مایوس لوگ ہوتے ہیں وہ بارش کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور بارش سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح وہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا اگر وہ ایسی ہوائیں بھیجے جس کے اثر سے کھیتی کو زرد پاؤ تو تم کفر ہی کرتے رہ جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے جو منہ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اندھوں کو گمراہی سے نکال کر انہیں راہ راست نہیں دکھائی جا سکتی۔ فرمایا صرف وہ لوگ آپ کو سن سکتے ہیں جو ایمان لا کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا
کہ اللہ تعالیٰ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دیتا ہے اور اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ دین فطرت کی طرف جمانا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے زندگی بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیا۔ فرمایا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی، جب وہ گھڑی برپا ہوگی تو دنیا کی زندگی گھڑی بھر سے زیادہ محسوس نہیں ہوگی، اور علم اور ایمان والوں کو یقین ہوگا کہ روز حشر تک وقت گزارا ہے۔ فرمایا اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہر کس کے دل پر لگاتے ہیں؟ جو ہر نشانی کو ماننے سے انکار کر دے اور ہر نشانی پر یہ کہیں کہ تم باطل پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے علم لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا، لیکن ان کے لیے کوئی چیز فائدہ مند ثابت نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ صبر کرنا ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور رکوع نمبر 10 کا آغاز سورہ لقمان سے ہے۔ سورہ لقمان مکی سورہ ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں اور نیکوکاروں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہیں، اور جو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جو احسان کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور انہی کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر غافل لوگوں کے لیے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو غافل کر دینے والی باتیں خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں اور ان کا مذاق اڑائیں، یعنی ایسے تفریحی کلام کی خریدار لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑانا چاہتے ہیں۔ فرمایا انہیں جب کلام الہی سنایا جاتا ہے تو وہ تکبر سے رخ پھیر لیتے ہیں، گویا سنا ہی نہیں، گویا ان کے کان بہرے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ کتاب حکیم بھیجنے والے کے کام کیا ہیں کہ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان پیدا کیے، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، اس نے زمین سے پانی، آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی چیزیں اگائیں۔ فرمایا اللہ کی تخلیق تو یہ ہے، تو ان کے دوسرے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ غافل کر دینے والے کاموں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے لقمان حکیم کی وصیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے اور اپنی اولاد کو نصیحت کرنے والے تھے۔ اور فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ کہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، زمین، آسمان، چٹان، کہیں بھی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ اور فرمایا کہ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرو اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ زمین
دین میں اکڑ کر نہ چلو، اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے والدین کا حق پہچانو، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر بجا لاؤ، اور فرمایا کہ والدین اگر دباؤ ڈالیں تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور اس شخص کی پیروی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا، اور فرمایا کہ جو شکر کرے اس کے اپنے لیے مفید ہے اور جو کفر کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے۔ اور اللہ نے واضح بتا دیا کہ سب کو پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنی اولاد کو بھی نصیحتیں کرنی ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے اور خود پسندی اور کبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے اللہ الحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی تمام نعمتیں انسان کے لیے تمام کر دی ہیں۔ اور پھر فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی ہی پیروی کریں گے۔ فرمایا کیا یہ انہی کی پیروی کرتے رہیں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو؟ اور فرمایا کہ جو شخص اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو تو اس نے بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، انہیں پلٹ کر تو اللہ ہی کی طرف آنا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں وہ سب کچھ بتا دیں گے، وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا دنیا میں تھوڑی مدت تک مزے کر لیں، پھر ان کو بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ سارے معاملات کا آخری فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور سارے انسانوں کا پیدا کرنا اور ان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک انسان جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن اور دن کو رات میں پروتا ہوا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، اللہ ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی بزرگ و برتر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی مدت تک دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر سارے سمندر سیاہی اور سارے درخت قلمیں بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے اور عملاً نیکی کا رویہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے غیب کی 5 کنجیاں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ سمندر کی ہولناکیوں میں انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ جب کشتی سمندر میں چلتی ہے اور جب سمندر میں ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ اپنے سارے شریکوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے۔ اور جب اللہ انہیں سمندری طوفان سے بچاتا ہے تو ان کے اخلاص کی کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ نشانیاں صرف ان کو فائدہ دیتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں، اور نشانیوں کا انکار تو صرف بد عہد اور ناشکرے لوگ ہی کرتے ہیں۔ پھر قیامت کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے، اس دن کوئی باپ بیٹے کی طرف سے یا بیٹا باپ کی طرف سے بدلہ نہ دے گا۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غیب کی 5 کنجیوں کے بارے میں فرمایا
کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، وہی بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور صرف وہی جانتا ہے کہ کوئی کل کیا کمائی کرنے والا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس سرزمین میں موت آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنی ہے اور اپنے آپ کو رب کے غضب سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے، اور رکوع نمبر 14 کا آغاز سورہ السجدہ سے ہے۔ سورہ السجدہ مکی سورہ ہے، اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اس کتاب کا نزول رب کائنات کی جناب سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور فرمایا کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور کتاب بھیجنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرا دیں جس کو پہلے ڈرایا نہیں گیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان تمام چیزوں کو 6 دن میں بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہوا، اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ اس تدبیر کی روداد ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتی ہے جو 1000 برس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی خوب بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو بیان کیا کہ فرمایا کہ اس نے ہر چیز کو بڑے احسن انداز سے پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق اس نے گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور فرمایا اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہاں رک کے اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان اعضاء سے نوازا ہے، کان، آنکھیں اور دل ہمیں بھی دیے، کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا؟ کیا ہم نے کبھی ان اعضاء پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور پھر مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ موت کا فرشتہ پورا کا پورا انہیں قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اللہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، اور موضوع ہے مومن اور فاسق مناظر قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ کاش آپ دیکھیں کہ جب یہ مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور خوب سن لیا، اب آپ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ تو انہیں جواب ملے گا کہ اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، اور فرمایا کہ میری بات سچ ثابت ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، اب چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے ان کرتوتوں کی بدولت جو تم کرتے رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کی بات کی کہ ایمان لانے والے تو وہ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ان اعمال کی جزا کے طور پر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے، اور ایسے ان کے انجام کے بارے میں فرمایا کہ ایسے ایمان والوں کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر، اور فاسقوں کا
انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ فاسقوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب وہ نکلنا چاہیں گے انہیں دھکیل دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ۔ فرمایا فاسقوں کو دنیا میں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں کہ شاید وہ باز آ جائیں، اور فرمایا کہ فاسق اور مومن انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے کہ جب اسے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ فرمایا ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے اندر ایمان والوں کی خصوصیات پیدا کرنی ہیں اور فاسقوں کی خصوصیات اپنے اندر سے دور کرنی ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے کاش دل جاگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ فرمایا کہ اس کتاب کے ملنے پر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا، ہماری آیات پر یقین کیا تو ہم نے ان میں رہنما پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور فرمایا کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ان اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دے گا۔ پھر پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق نہ لینے والوں کے بارے میں فرمایا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ پہلی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں اور ان کے رہنے کی جگہوں میں آج تم چلتے اور پھرتے ہو۔ فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، کیا سنتے نہیں ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کے بارے میں فرمایا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی کو بہا کر لاتے ہیں، پھر اس زمین سے فصل اگاتے ہیں اور اس زمین سے چارہ بھی ملتا ہے اور رزق بھی، کیا پھر بھی یہ شعور نہیں رکھتے؟ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو ان سے کہہ دو کہ فیصلے کا دن ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا، اور انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اور پھر فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو کہ یہ انتظار کریں، تم بھی انتظار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اختلافی معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے کلام کو غور سے سننا ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے تاکہ دل جاگ جائے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور رکوع نمبر 17 کا آغاز سورہ احزاب سے ہے۔ سورہ احزاب مدنی سورہ ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، اور فرمایا کہ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر کی جاتی ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ یقیناً خوب باخبر ہے اس سے جو آپ عمل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ تم غیر حقیقی باتیں منہ سے نکالتے ہو مگر اللہ تعالیٰ حقیقت پر مبنی بات کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ منصفانہ بات ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نادانستہ بات پر گرفت نہیں کرے گا لیکن دل کے ارادے سے کہی گئی بات پر گرفت کر لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ مقدم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کی کتاب کی روح سے عام مومنین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا کہ اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ کتاب الہی کا حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں سے پختہ عہد لیا ہے، اس عہد و پیمان کو یاد رکھو، وحی کی پیروی کرو، تبلیغ کرو اور اسلامی نظام قائم کرو، امانت اور استقامت کے ساتھ ذمہ داریاں برداشت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ سچوں سے رب سچائی کے بارے میں سوال کرے گا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اللہ وہی بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ وحی کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے
اور موضوع ہے غزوہ احزاب۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہ آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم اس وقت کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دشمن اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ فرمایا اس وقت اہل ایمان کو خوب آزمایا گیا۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے کیے گئے وعدے تو دھوکہ اور فریب تھے، اور ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب لوٹ چلو، تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اور ایک فریق نے یہ کہہ کر رخصت طلب کی کہ ہمارے گھر خطروں میں ہیں، حالانکہ خطرے میں نہیں تھے اور وہ صرف میدان جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پیٹھ نہ پھیرنے کا عہد کیا تھا اور اس عہد کی باز پرس تو ان سے ہوگی۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر مدینے کے اطراف سے ان پر کوئی گھس آتا اور پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جاتا تو وہ اسے ضرور کر گزرتے اور اس سے کم ہی رک پاتے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ موت سے یا قتل سے بھاگنا انہیں نفع نہ دے گا، زندگی کا تھوڑا سا مزہ ہے، یہ چکھ لیں۔ فرمایا کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ مہربانی کرنا چاہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ منافقین صرف نام گنوانے کو لڑائی میں حصہ لیتے ہیں، تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ بدلے کا وقت آئے تو آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر غشی طاری ہو، اور جب خطرہ گزر جاتا ہے تو فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح زبانیں لیے استقبال کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فرمایا یہ منافقین سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور نہیں گئے، اور پھر اگر حملہ آور آئیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ یہ صحرا میں دیہاتیوں کے درمیان بیٹھ کر تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ فرمایا اگر یہ تمہارے درمیان رہے تو بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ اگر مہربانی کرنا چاہے تو اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے عہد کی پابندی کرنی ہے اور نفاق سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے اور موضوع ہے غزوہ احزاب پر تبصرہ۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ اسی کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی۔ فرمایا کہ اس واقعے نے ایمان والوں کے ایمان اور توکل کو اور بڑھا دیا، اور ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ فرمایا انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور پھر فرمایا کہ تاکہ اللہ چاہے تو منافقوں کو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ پھر اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قلعوں سے اتار لایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ آج تم ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ فرمایا کہ اس نے تم کو ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا۔ پھر کفار کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ دل کی جلن لیے بغیر، فائدہ حاصل کیے بغیر لوٹ گئے، اور فرمایا کہ مومنوں کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ غفور رحیم ہے اور اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا
کہ اللہ پر توکل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے سچ کر دکھانے ہیں انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 21 کی آخری آیات ہیں اور موضوع ہے ازواج مطہرات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دوں اور اچھے انداز سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی فحش حرکت کا ارتکاب کریں گی انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی ان کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ان کے لیے رزق کریم ہے۔ تو ان آیات سے اپنے لیے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کا طلبگار بننا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 21۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اسے بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سلام پھیلاؤ یعنی کثرت سے سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔